فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے عمر ایوب اور فیصل جاوید کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم خان کو رہا کرنے کے بعد ہی جائیں گے. ان کو گھسیٹا گیا. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. مسٹر شہباز شریف ہے، اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے برملا کہا کہ کسی قسم کی بات چیت جب تک میرے وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، چودھری اعجاز سینیٹر صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں، ہمارے جتنے اسیران قید میں ہیں، ان کی رہائی تک اور چارجز ختم ہونے تک کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت عالیہ حمزہ صاحبہ کی 17 اور 18 سالہ بیٹیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فوٹوگرافز استعمال کیے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو 45-46 ڈگری کی گرمی میں جیل کی وین میں بٹھایا جاتا ہے. ان کو فیسلٹیز ہمارے قیدیوں کو نہیں دی جا رہی. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مزاحمت کرتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہ مظاہرہ کریں گے. بہت شکریہ کول صاحبہ. ایک سیکنڈ بھائی، سارے ساتھی خاموش، آگے ہو جائے. آج اس عدالت نے نہ صرف انصاف کا قتل کیا، عوام جو انصاف لینے آئی تھی، بالخصوص پاکستان کی 52% آبادی جو خواتین پہ مشتمل ہے، ان کو انہوں نے بنیادی حقوق، ان کی جو غیرت اور عزت والی باتیں ہیں، ان کو اچھالا ہے اس عدالت میں. اس کی پروٹیکشن کرنے میں یہ عدالت ناکام رہی ہے. 46-48 ڈگری ٹیمپریچر میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو اس 2 نمبر گھٹیا جعلی کیس میں اندر بند کیا گیا ہے. میں یہاں پہ آپ سب کی کریکشن کر دوں، جب آپ اس کیس کو سٹڈی کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں تو عدت کا بھی معاملہ نہیں ہے. اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی کر کے فراڈ کیا گیا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کس سے فراڈ کیا گیا ہے. جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جیسے کل وہ رانا ثناء اللہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی لیفٹ رائٹ کا کیس کر کے ہم عمران خان کو اندر بند رکھیں گے. یہ عمران خان کو نشانے پہ لانے کی وجہ سے آج بشرا بی بی کی عزت کو، ان ایک باپردہ خاتون کی حرمت کو ادھر اچھالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یاد رکھیے، عزت و منتشا و تذل و منتشا، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں پلیٹلیٹس گرتے تھے، جن کے کڈنیز فیل ہوتے تھے، جن کو دل کے 4 دورے لگتے تھے، لیکن آج عمران خان کو 6/8 کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنے ملک اور عوام کی حقیقی آزادی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے. بشرا بی بی نے یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں اس قوم کے لیے اور اپنے خاوند کا ساتھ دینے کے لیے، حق کے لیے اور حقیقی آزادی اور قوم کی فلاح کے لیے جو ہے اس کو وہ برداشت کری ہیں. لیکن عوام کو صرف بتانا چاہتی ہوں، ہم تحریک انصاف والے ہیں. ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم پہ آپ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں. یہ آج ATC عدالت سے آئے ہیں، سرگودا سے. ہمیں آپ نے 7 ATS لگائی ہیں. ہم پہ آپ دہشت گردی کے مقدمے کرتے ہیں. لیکن ہم وہ واحد جماعت ہیں جو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں چڑھتے. آئین کی اور قانون کی جنگ، آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کرتے ہیں. ہم نے پھر بھی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. ہم نے عدالتوں کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کی ہے. آج عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق پورا حل کرائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرخرو ہوگا، بشرا بی بی سرخرو ہوں گی، اور یہ خود ان کو یہ پروٹوکول میں خود بھیجیں گے
क्योंकि वो इस मुल्क का इस वक्त भी फॉर्म 45 पे हकीकी वजीर आजम भी इमरान खान है और सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात, और इस वक्त असम्बली में जो असल में नुमाइंदगी बनती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है। वजीर आजम इमरान खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शर्म करो, हयात करो, शर्म करो, हयात करो, शर्म करो, हयात करो, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, शर्म करो, हयात करो। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अदालत के बाहर उनका जम गफ़ीर, हज़ारों की तादाद में कारकुनान वहाँ पर पहुँच के, चूँकि आज ये फ़ैसला होना था इद्दत केस का और उम्मीद की जा रही थी कि इस केस से इमरान खान को बरी कर दिया जाएगा और उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वकलाए उन्होंने बिल्कुल लाइट ले लिया था इस मामले को और इन्हें यकीन हो गया था कि हमारे हक़ में आएगा फ़ैसला, जिसकी वजह से ये केस का जो है बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। उसी वजह से कारकुनान ने तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसको घेरे में ले लिया। आपने देखा उमर अयूब को, फैसल जावेद को, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त। उन्होंने कहा कि हम खान को साथ लेके जाएंगे हर सूरत। आपने ये क्या ड्रामा लगाए हुए, सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये हो क्या रहा है इधर? आप खान की रिहाई नहीं चाहते, जिस पर उमर अयूब और फैसल जावेद बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। फिर उमर अयूब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी हद तक हैं कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सियों की परवाह है, ना कि तहरीक इंसाफ के लीडर की, बानी चेयरमैन इमरान खान की, अवाम की उमंगों की, उम्मीदों पर आए रोज़ ये लोग पानी फेरते हैं। तो खुदारा आप खान की रिहाई के बारे में कुछ सोचें, आप अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।